محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نجم کی آخری چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ تو ان آیات کریمہ میں نافرمان قوموں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ جو قومیں نافرمان تھیں، اللہ کی نافرمان تھیں، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر کی نافرمان تھیں اور اللہ کے دین کی مخالفت کی، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا کہ دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ بات کہ وہی ہے شعرا ستارے کا رب، شعرا ستارے کا پروردگار۔ عرب کے لوگ شعرا ستارے کی عبادت کرتے تھے، اسے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ اس ستارے کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شعرا ستارہ ہے جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، تم نے اپنی طرف سے اس کو معبود بنا رکھا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کا پروردگار بھی اللہ ہے۔ جس کو تم معبود سمجھتی ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کو کیسے تم نے رب مان لیا، کیسے تم نے اس کو معبود سمجھ لیا؟ اگر کسی ستارے کی وجہ سے زمین پر فضا میں کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہ اس ستارے کا کمال نہیں ہے، جس اللہ نے اس ستارے میں یہ صفات رکھی ہیں اس اللہ کا کمال ہے، اس رب کا کمال ہے جس نے اس میں یہ طاقت صلاحیت رکھی ہے۔ سورج کی وجہ سے زمین پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کتنے فائدے ہوتے ہیں، لیکن پھر سورج رب تو نہیں بن گیا نا، خدا تو نہیں ہے مخلوق اللہ تعالیٰ۔ سورج میں روشنی، نورانیت، افادیت کس نے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اس رب کو مانو، اس کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ بات کہ وہی ہے جس نے قوم عاد کو، جو پہلی قوموں میں سے گزری ہے، پہلے لوگوں میں سے گزری ہے، اس کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور قوم ثمود کو تباہ کیا، برباد کیا، اس کا کچھ باقی نہ رہا، کچھ نہ چھوڑا اس کا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یقیناً وہ لوگ بہت ظالم تھے اور بہت سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور الٹی پڑی ہوئی بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے پٹخ دیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر ان پر چھا گیا جو چھا گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو شک کرو گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کا انجام بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، بڑے قد و قامت والی، بڑی طاقت والی، بڑی ترقی یافتہ قومیں، مال و ملک والی، اسباب والی، ہر لحاظ سے وہ آپ سے بہتر تھیں، طاقتور تھیں، لیکن جب اللہ کی نافرمان ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم ثمود تباہ ہو گئی، قوم نوح تباہ ہو گئی۔ بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی تعداد تھی، ترقی یافتہ تھیں، قوت طاقت والی، کوئی چیز نہ بچا سکی ان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، ان کی بستیاں الٹ دیں، اور ان پر جو عذاب آیا پھر وہ انہی کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، فرمایا کہ یہ میرے پیغمبر پہلے خبردار کرنے والے
پیغمبروں کی طرح خبردار کرنے والے پیغمبر ہیں۔ آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہیں، بہت عظیم نعمت۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی آخری کڑی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری نعمت جو خبردار کرنے والے انجام بد سے بر وقت آنے سے پہلے خبردار کرنے والے ہیں کہ کفر کا انجام کتنا برا ہے، شرک کا انجام کتنا برا ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام کتنا برا ہے، بر وقت خبردار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم ایمان لے آتے، اطاعت اختیار کرتے، فرما برداری اختیار کرتے، اس کی بات کو مانتے، لیکن فرمایا کہ آزفۃ الآزفہ، آنے والی آپ پہنچی، قیامت قریب آ گئی، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جسے اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ قیامت اللہ کا فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ ہے، وہ آ کر رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، وہ آنے والی ہے، وہ قریب ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، عجیب سمجھتے ہو، اس بات کو مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم مذاق اڑاتے ہو اور روتے نہیں ہو، ہنستے ہو، روتے کیوں نہیں، روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو یہ غفلت تو بہت نقصان دہ ہے۔ اسی غفلت میں ڈوبے رہے تو قیامت تو آ جائے گی، قریب آ پہنچی ہے، ان قریب آنے والی، اسے کوئی روکنے والا نہیں، ہٹانے والا نہیں۔ پھر تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے تو آخرت کی تیاری نہیں کی، قیامت کی تیاری نہیں کی، ایمان نہیں لائے، یقین نہیں لائے، تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ فرمایا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کو رب تسلیم کر لو، معبود تسلیم کر لو، ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، اسی کی اطاعت اختیار کرو، اس کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو، اسی میں نجات ہے، ایک ہی راستہ ہے کامیابی، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ہر مصیبت کا علاج، ہر دکھ کا علاج، ہر پریشانی کا علاج اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر مسئلے ہی مسئلے ہیں، ایسے بڑے بڑے مسئلے ہیں جو کبھی حل نہیں ہیں۔ تو یہ سورۃ نجم کی آخری آیت کریمہ کا درس تھا۔ دعا ہے کہ اس سورۃ کریمہ میں ہم نے جو پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تعلیمات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ صورتوں کا ترجمہ و تفسیر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے اپنے فضل و کرم سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔